بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، امریکن اردو ٹی وی کے سلسلہ شب و روز ہیوسٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج محفل مسالمہ ہے جو دوسری سالانہ محفل مسالمہ ہے ہمارے اس ٹی وی کی جانب سے. اور آج کی محفل میں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ دو بہت نابغہ روزگار ہستیاں موجود ہیں. ہمارے ڈاکٹر برکات چرنیا اور ڈاکٹر حسنین والجی مہمانان خصوصی ہیں. حسنین والجی ایک اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، تھیولوجسٹ ہیں اور بہت بڑا تعارف ہے ان کا. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیے گا. پروگرام آپ شعرا ہی سے ظاہر ہے کہ نسبت ہے. اپنے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو سرکار کچھ شعر پرویز بھائی. جہان ہست میں ہر بیش و کم حسین کا ہے. جہان ہست میں ہر بیش و کم حسین کا ہے. جدھر بھی آنکھ اٹھائیں کرم حسین کا ہے. جدھر بھی آنکھ اٹھائیں کرم حسین کا ہے. اور مجھے حوادث دنیا کا غم نہیں ہے دوست. مجھے حوادث دنیا کا غم نہیں ہے دوست. وہ اس لیے کہ میرے دل میں غم حسین کا ہے. وہ اس لیے مجھے حوادث دنیا کا غم نہیں ہے دوست. وہ اس لیے کہ میرے دل میں غم حسین کا ہے. اور یہ فرش و ذکر و غم و اشک و مجلس و ماتم. یہ فرش و ذکر و غم و اشک و مجلس و ماتم. جدھر بھی دیکھیے دنیا میں غم حسین کا ہے. جدھر بھی دیکھیے دنیا میں غم حسین کا ہے. مجھے یہ فرش بھی ہے. یہ عزا کی تاریخ ہے کہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے جس پر مجالس ہوتی ہیں اور ہم سب اس فرش پر بیٹھتے ہیں. یہاں ماحول ذرا سا مختلف ہے کہ مجھے یہ فرش بھی ہے مثل جنت فردوس. مجھے یہ فرش بھی ہے مثل جنت فردوس. یہ ذکر بھی تو میرے محترم حسین کا ہے. یہ ذکر بھی تو میرے محترم حسین کا ہے. اور مجھے یہ فخر ہے رکھتا ہوں اس پہ پیشانی. میرے بھائی کہ مجھے یہ فخر ہے رکھتا ہوں اس پہ پیشانی. یہ مشت خاک جو نقش قدم حسین کا ہے. مجھے یہ فخر ہے رکھتا ہوں اس پہ پیشانی. یہ مشت خاک جو نقش قدم حسین کا ہے. اور تجھے ادب کے سبھی معرکے مبارک ہوں. تجھے ادب کے سبھی معرکے مبارک ہوں. خوشا نصیب کہ میرا قلم حسین کا ہے. خوشا نصیب کہ میرا قلم حسین کا ہے. اور جب بصیرت حق ہو گئی عطا تجھ کو. عجب بصیرت حق ہو گئی عطا تجھ کو. کرم یہ تجھ پہ میری چشم نم حسین کا ہے. تو جہان ہست میں ہر بے شکم حسین کا ہے. جدھر بھی آنکھ اٹھاؤ کرم حسین کا ہے. میں اب زحمت دوں گا احمد شاہ غزالی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لیں. اختصار سے کام لیتے ہیں. حمد کے دو شعر. اجازت اجازت. جب غزالی پہ کڑا وقت قضا ہو یارب. جب غزالی پہ کڑا وقت قضا ہو یارب. میرے ہونٹوں پہ تیری حمد و ثنا ہو یارب. میرے ہونٹوں پہ تیری حمد و ثنا ہو یارب. جب کوئی مجھ سے توکل کے معنی پوچھے
جب کوئی مجھ سے توکل کے معنی پوچھے تیرے بندے سے تیرا شکر ادا ہو یا رب، تیرے بندے سے تیرا شکر ادا ہو یا رب۔ وہ نعت کے بھی دو اشعار۔ مجھ پر نگاہ خاص ہے خیر الانام کی، مجھ پر نگاہ خاص ہے خیر الانام کی، یہ ساری برکتیں ہیں درود و سلام کی، یہ ساری برکتیں ہیں درود و سلام کی۔ اب ایسی نعت مجھ کو عطا کیجئے حضور، اب ایسی نعت مجھ کو عطا کیجئے حضور، معراج چاہتا ہوں میں اپنے کلام کی، معراج چاہتا ہوں میں اپنے کلام کی۔ اور امام حسین عالی مقام کے حضور ایک نظم ہے صدائے کربلا کے عنوان سے۔ کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کربلا کی ریت یہ بولی، میں نے وفا کے پیکر دیکھے، میں نے چاند سے چہرے دیکھے، میں نے حسین کا سجدہ دیکھا، سب کو سلام عقیدت ہے پر کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا۔ حسام حسین یہ بولی، میں نے کتنے بادشاہ دیکھے پر ایسا شہنشاہ نہیں دیکھا، جس نے وار سبھی کے کھائے، صبر کے ساتھ جو سہتا جائے، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا۔ چپ تھے سب اذاں یہ بولی، میرا نام ہے تجھ سے آقا، ملا دوام ہے تجھ سے آقا، میرا قعود بھی تجھ سے آقا، میرا قیام بھی تجھ سے آقا، کون شاہ ثقلین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا۔ سن کے قرآن سنا یہ بولی، تلاوت ہو تو ایسی ہو، امامت ہو تو ایسی ہو، طہارت جس کی نوکر ہو، نجابت ہو تو ایسی ہو، کوئی نہیں مولا کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا۔ بولی امامت بھی آخر یوں، یہ ذبیح ہے مختتم ہے، مختتم ہے، یہ ذبیح ہے مختتم ہے، یہی فرد ذی حشم ہے، یہی فرد ذی حشم ہے، وارث دین نبی ہے، یہی مومن کا علم ہے، کوئی نہیں نانا کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا، کوئی نہیں حسین کے جیسا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد شاہ غزالی صاحب اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں ایاز مفتی صاحب، سید صاحب تشریف لائیے۔ دوستان عزیز، سب سے پہلے بالکل ایک نئی منقبت فی شان امام حسین علیہ السلام، چونکہ ٹائم انہوں نے کہا ہے تو اس لیے اب میں ترنم سے پڑھوں گا۔ سبیل اشک لگا کر حسین لکھا ہے، سبیل اشک لگا کر حسین لکھا ہے، سبیل اشک لگا کر حسین لکھا ہے، بدن نے خون میں نہا کر حسین لکھا ہے، بدن نے خون میں نہا کر حسین لکھا ہے۔ ارے بھائی، حسین ملنی جو لکھا تو مصطفیٰ لکھا،
حسین منی جو لکھا تو مصطفیٰ لکھا، من الحسین نے آ کر حسین لکھا ہے، من الحسین نے آ کر حسین لکھا ہے، نہ اپنا ہاتھ یہ دیں گے پلید ہاتھوں میں، نہ اپنا ہاتھ یہ دیں گے پلید ہاتھوں میں، قلم نے سر کو اٹھا کر حسین لکھا ہے، قلم نے سر کو اٹھا کر حسین لکھا ہے، اور یہ کس نے مہر نبوت کے ساتھ وقت نماز، یہ کس نے مہر نبوت کے ساتھ وقت نماز، نبی کی پشت پہ جا کر حسین لکھا ہے، بڑی یہ کس نے مہر نبوت کے ساتھ وقت نماز، نبی کی پشت پہ جا کر حسین لکھا ہے۔ اور مجید بھائی شعر ہے کہ جو سلمہ کے ہاتھوں میں خاک پکڑائی، جو سلمہ کے ہاتھوں میں خاک پکڑائی، اسی نے خون میں نہا کر حسین لکھا ہے، اسی نے خون میں نہا کر حسین لکھا ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ سنا جو دل نے کہیں ذکر کربلا مفتی، سنا جو دل نے کہیں ذکر کربلا مفتی، عزا کا فرش بچھا کر حسین لکھا ہے، عزا کا فرش بچھا کر حسین لکھا ہے، سبیل اشک لگا کر حسین لکھا ہے۔ بڑی نوازش۔ بہت خوبصورت سلام پیش کیا سید ایاز مفتی، شکر گزار ہیں۔ میں زحمت دے رہا ہوں ریحان منصور صاحب کو، تشریف لائیے گا ادھر۔ لفظوں سے ماورا یہ حکایت علی کی ہے، لفظوں سے ماورا یہ حکایت علی کی ہے، حکمت ہے جس بیاں میں روایت علی کی ہے، حکمت ہے جس بیاں میں روایت علی کی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہیں صادق و امی کے لیے صادق و امی،
ہیں صادق و امی کے لیے صادق و امی، ہجرت کی شب گواہ امانت علی کی ہے، ہجرت کی شب گواہ امانت علی کی ہے، اور فرمان مصطفیٰ ہے وہ ہیں باب شہر علم، فرمان مصطفیٰ ہے وہ ہیں باب شہر علم، بے مثل و لاجواب فراست علی کی ہے، بے مثل و لاجواب فراست علی کی ہے۔ اور دیکھیے گا کہ وہ دوستوں کی بزم ہو یا دشمنوں سے رزم، وہ دوستوں کی بزم ہو یا دشمنوں سے رزم، ثابت یہ ہو گیا کہ بلاغت علی کی ہے، ثابت یہ ہو گیا کہ بلاغت علی کی ہے، اور کھولے گا باب خیبر دشوار کل جو خود، کھولے گا باب خیبر دشوار کل جو خود، آقا نے کہہ دیا یہ ضمانت علی کی ہے، آقا نے کہہ دیا یہ ضمانت علی کی ہے، اور یہاں یہی تقاضا ہے ایمان کا اگر، رہاں یہی تقاضا ہے ایمان کا اگر، ہے عشق مصطفیٰ تو محبت علی کی ہے عشق مصطفیٰ تو محبت علی کی ہے، اور لفظوں سے ماورا یہ حکایت علی کی ہے، حکمت ہے جس بیاں میں روایت علی کی ہے۔ شکریہ۔ یہ ہمارے ریحان منصور صاحب۔ اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں ہمارے جانے پہچانے شاعر، اور بہت جوش و خروش سے اپنی نظمیں پڑھا کرتے ہیں، میری مراد باسط جلیلی صاحب سے۔ بہت شکریہ مجید بھائی آپ کا، ذیشان مرزا کا، اور آپ تمام حضرات کا، خواتین و حضرات کا، کہ جی مجھے ایک دم خیال ہوا کہ خواتین بھی کافی تعداد میں ہیں یہاں، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بابرکت جو ہے محفل ہے جسے ذیشان مرزا نے مجید صاحب نے سجایا۔ میں آپ کو پہلے ایک حمد سنانا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر ایک نظم جو میں نے خاص طور پہ لکھی ہے آج کے لیے، تو کہ ادائے شوق سجدہ جس پہ حیراں بت پرستی ہے، ادائے شوق سجدہ جس پہ حیراں بت پرستی ہے، کہ اذن بے خودی میں بھی عجب سی کیف و مستی ہے، کہ اذن بے خودی میں بھی عجب سی کیف و مستی ہے، متاع دین فطرت ہے جبین ناز ہے سجدہ، متاع دین فطرت ہے جبین ناز ہے سجدہ، رسول اللہ سے نسبت کا ہی تو اعجاز ہے سجدہ، اور کمال سجدہ کامل رخ انوار کعبہ ہے، عروج بندگی ہے یہی حق کا تقاضا ہے، اور خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں، خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں، اور نظر مقصود ہو تو پھر دکھاؤں کیا ہے سجدے میں، خرد مطلوب ہو تو پھر بتاؤں کیا ہے سجدے میں، نظر مقصود ہو تو پھر دکھاؤں کیا ہے سجدے میں، بتاؤں کیا ہے سجدے میں، دکھاؤں کیا ہے سجدے میں، میرا ایمان سجدے میں، پڑھوں قرآن سجدے میں، ملے رحمان سجدے میں، خدا کی شان سجدے میں، حق و باطل کی ملتی ہے مجھے پہچان سجدے میں، بفضل رب دو عالم میرا وجدان سجدے میں، اور خدا نے بخش دی امت نبی ذیشان سجدے میں، فضا میں گونجتی اللہ اکبر کی صدائیں سن، صمیم قلب مومن سے نکلتی ہیں دعائیں سن، اذان فجر ہے اور باب توبہ بھی کھلا ہے سن، یہی تو وقت سجدہ ہے کہ سجدے میں بڑے ہیں گن، وہی اول وہی آخر وہی یکتا وہی واحد وہی منصف وہی رازق وہی عادل وہی شاہد وہی ہر شے پہ قادر ہے، وہی خالق وہی غالب وہی تو رب ہمارا ہے جسے سجدہ ہوا واجب۔ تو میں وہ جو نظم آج جو میں نے لکھی ہے وہ آج کے لیے، میرے پاس روایتی سلام تو ہے نہیں، تو میں نے کہا یہ
میں ہر ایک قدم رک کے یہ سوچتا ہوں، خیالوں کی بھرمار کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہاتھوں میں راشا، یہ قدموں میں لرزش، یہ الجھی ہوئی کیفیت بے قراری، عجب ایک بار گراں سوچ پر ہے۔ یہ کانوں میں بجتی ہوئی گھنٹیاں سی، کہیں ہو گئی ہو نہ ان کی رسائی گماں تک۔ یقین جو کہ محکم اور ثابت قدم ہے، کیوں تشکیک کی زد میں آنے لگا ہے؟ غلامی کے اعتراف بڑھنے لگا ہے کہ جیسے اگر سچ کے رستے پہ نکلا تو پھر حکم شے سے عدل کے بازی گروں کے ہاتھوں میں مارا نہ جاؤں، وہ مجھ کو اپنا نوالا نہ کر لیں۔ ادھر خوف میری رگوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور فنا کی کڑی سے بدی میری ہمت بھی کم ہو رہی ہے، اور فنا کی کڑی سے بندی میری ہمت بھی کم ہو رہی ہے۔ میں توقع غلامی کی زنجیر کو چھو رہا ہوں جو میری گردن میں کب سے پڑی ہے۔ پھسلتی ہوئی ریت قدموں تلے ہے جو مجھ کو زمیں بوس کرنے لگی ہے، مگر میرے ہاتھوں نے تھاما ہوا ہے وہ ایک پرچم جسے میری غیرت گرنے نہ دے گی۔ میں جتنی بھی قیمت چکاؤں اسے سرنگوں تو کبھی بھی میں ہونے نہ دوں گا کہ سب الجھنیں، وسوسے، خوف اور گماں اب میرا حوصلہ بن گئے۔ یہ سب الجھنیں، وسوسے، خوف اور گماں اب میرا حوصلہ بن گئے ہیں کہ میں نے علم کے لیے حسین ابن حیدر کے نقش قدم رہنما کر لیے ہیں، کہ میں نے علم کے لیے حسین ابن حیدر کے نقش قدم رہنما کر لیے ہیں۔ مجھے پوچھتے ہو کہ اب میں کہاں ہوں؟ سنو، میں مرادوں بھرے راستے پہ گما ہوں، رب پہ رواں ہوں۔ سنو، میں مرادوں بھرے راستے پہ رواں ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے باسی جلیلی صاحب، اور اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں ہمارے ہیوسٹن کی ایک ایسے شاعر جو بہت منفرد، اور آپ میں سے اکثر شاید واقف نہیں، لیکن بہت بہترین کلام پیش کرتے ہیں مجلسوں کے بیچ اور جاب کے بیچ، بیچارے وقت نکال کر تشریف لائیں۔ میں درخواست گزار ہوں سید مہدی رضوی صاحب سے۔ چند اشعار آپ لوگ کی اجازت ہے عارف بھائی کہ دین کو ملی راحت کربلا کے سائے میں، کربلا کے سائے میں، یہ مصرع دیا گیا تھا، یہ اسی کو لکھا ہے پہلے میں کہ دین کو ملی راحت کربلا کے سائے میں، کربلا ہے خود زینب کی ردا کے سائے میں، کربلا ہے خود زینب کی ردا کے سائے میں، اور ایک ہی ہیں جب دونوں کیوں ہوں ان کے دو سائے، ایک ہی ہے جب دونوں کیوں ہوں ان کے دو سائے، مصطفیٰ کا سایہ ہے مرتضیٰ کے سائے میں، مصطفیٰ کا سایہ ہے، ایک ہی ہیں جب دونوں کیوں ہوں ان کے دو سائے، مصطفیٰ کا سایہ ہے مرتضیٰ کے سائے میں، قبر ہو کہ محشر ہو فکر کیا عزادارو، قبر ہو کہ محشر ہو فکر کیا عزادارو، ہم ہے فاطمہ زہرا کی دعا کے سائے میں، ہم ہے فاطمہ زہرا کی دعا کے سائے میں، اور خشک ہو نہیں سکتے گرمی مظالم سے، خشک ہو نہیں سکتے گرمی مظالم سے، اشک جو ہیں رومال سیدہ کے سائے میں، اشک جو ہیں رومال سیدہ کے سائے میں، دھوپ حبس کی میری قبر میں نہیں پڑتی، دھوپ حبس کی میری قبر میں نہیں پڑتی، میں ہوں پرچم غازی کی ہوا کے سائے میں، میں ہوں پرچم غازی کی ہوا کے سائے میں، اور روز ہو کے شرمندہ ڈوبتا رہا سورج، اور ڈوبتا رہا سورج روز ہو کے شرمندہ، پر کبھی نہیں بیٹھی بانوا کے سائے میں، پر کبھی نہیں بیٹھی بانوا کے سائے میں، روز ہو کے شرمندہ ڈوبتا رہا سورج، بہت شکریہ، روز ہو کے شرمندہ ڈوبتا رہا سورج، پر کبھی نہیں بیٹھی بانوا کے سائے میں،
اور ظلم کی تمازت سے وہ جھلس کے رہ جاتا، ظلم کی تمازت سے وہ جھلس کے رہ جاتا، دین کو ملی راحت کربلا کے سائے میں۔ ظلم کی تمازت سے وہ جھلس کے رہ جاتا، دین کو ملی راحت۔ اور مختارز ہے کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا مہدی، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا مہدی، وہ سکینہ اب زندان جفا کے سائے میں ہے، سکینہ اب زندان جفا کے سائے میں، اور کربلا ہے خود زینب کی ردا کے سائے میں۔ ایک صلوات کا سارا دن میں پیش کرتا ہوں سلام کہ خلد یکسر میرا ٹھکانہ ہے، خلد یکسر میرا ٹھکانہ ہے، کربلا میرا آنا جانا ہے، کربلا میرا آنا جانا ہے، اور کون مصباح ہے ہدایت کا، کون مصباح ہے ہدایت کا، شمع گل کر کے یہ بتانا ہے، شمع گل کر کے یہ بتانا ہے، اور صبر کی حد سے 2 قدم آگے، صبر کی حد سے 2 قدم آگے، شکر کی منزلوں کو پانا ہے، شکر کی منزلوں کو پانا ہے، اور ہم کو سکھلا گئے علی اصغر، ہم کو سکھلا گئے علی اصغر، چاہے جو بھی ہو مسکرانا ہے، ہم کو سکھلا گئے، ہم کو سکھلا گئے علی اصغر، چاہے جو بھی ہو مسکرانا ہے۔ آ رہی ہے صدا یہ زندہ سے، آ رہی ہے صدا یہ زندہ سے، مجھ کو بابا کے پاس جانا ہے، مجھ کو بابا کے پاس جانا ہے۔ آ رہی ہے صدا یہ زندہ سے، مجھ کو بابا کے پاس جانا ہے، مہدی دیدار مرتضیٰ کے لیے موت اچھا سا ایک بہانہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مہدی بھائی ہمارے بہت خوبصورت سلام پیش کیے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں کئی کتابوں کے مصنف اور کئی اداروں کے سربراہ اور ایسٹرن کے بہت بڑے لیڈر ہمارے غضنفر ہاشمی صاحب۔ سلام نظم کی صورت میں، یہ ہم جو ماتم شبیر کرتے رہتے ہیں، یہ ہم جو ماتم شبیر کرتے رہتے ہیں، زوال ظلم کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، زوال ظلم کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، ہم ایسے بے سر و سامان بے یقینوں میں، ہم ایسے بے سر و سامان بے یقینوں میں، حسین حوصلہ تعمیر کرتے رہتے ہیں، ہم ایسے بے سر و سامان بے یقینوں میں، حسین حوصلہ تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ سلام لکھتے ہیں تجھ پر مگر حقیقت میں، سلام لکھتے ہیں تجھ پر مگر حقیقت میں، ہم اپنے درد کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔ سلام لکھتے ہیں تجھ پر مگر حقیقت میں، ہم اپنے درد کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تجھ سے نسبتیں رکھنے کا معجزہ ہے کہ ہم، یہ تجھ سے نسبتیں رکھنے کا معجزہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کی توقیر کرتے رہتے ہیں، خود اپنے آپ کی توقیر کرتے رہتے ہیں۔ نظم ایک تھوڑی سی۔ عجب بھی قافلہ اترا تھا ریگے کربلا پر، عجب بھی قافلہ اترا تھا ریگے کربلا پر، زمانہ دم بخود حیرت زدہ آنکھوں کو ملتا تھا، زمیں اپنے مقدر پر بہت نازاں و شاداں تھی، مسافر تھے عجب نوری مسافر تھے، زمیں اپنے مقدر پر بہت نازاں و شاداں تھی، مسافر تھے
अजब नूरी मुसाफिर थे, बज़ाहिर बेसर व सामा, मगर सारे जहां को खैर उनके घर से मिलती थी। बज़ाहिर बेसर व सामा, मगर सारे जहां को खैर उनके घर से मिलती थी। उन्हीं के घर से मिलती है, उन्हीं के घर से मिलती है। यही वो लोग थे जो कारगाहे रोज़ो शब में और इस कौनो मकाम में सबसे अफजल और अतहर थे। यही वो लोग थे जो कारगाहे रोज़ो शब में और इस कौनो मकाम में सबसे अफजल और अतहर थे, जो अफजल और अतहर हैं, जिन्होंने किज़्ब की अंधी हवाओं में चिराग़े सिद्क़ को जलना सिखाया था, जिन्होंने किज़्ब की अंधी हवाओं में चिराग़े सिद्क़ को जलना सिखाया था। वफ़ाओ मेहर के पैकर यही वो बंदगाने इश्क थे, जो ज़िंदगी को ज़िंदा रहने का करीना और इंसानों को इंसान की खुदाई से निकलने की बशारत देने आए थे। वफ़ाओ मेहर के पैकर यही वो बंदगाने इश्क थे, जो ज़िंदगी को ज़िंदा रहने का करीना और इंसानों को इंसान की खुदाई से निकलने की बशारत देने आए थे। कई रोशन ज़माने साथ लाए थे। अजब रास्ता था उनका, अजब रास्ता था उनका, ये रास्ता मौत के सायों फना की जानलेवा घाटियों से सांस लेती ज़िंदगी की वादियों में जा उतरता है। अजब रास्ता था उनका, ये रास्ता मौत के सायों फना की जानलेवा घाटियों से सांस लेती ज़िंदगी की वादियों में जा उतरता है। जो दिल के साहिलों से वक्त की मौजे रवां पर जावेदां लम्हों में, जो दिल के साहिलों से वक्त की मौजे रवां पर जावेदां लम्हों की हमराही में चलता है, तो आंखें मंजिलों पर जा ठहरती हैं। अजब रास्ता था उनका, ये रास्ता रोशनी है, ये रास्ता ज़िंदगी है। हमारे गज़ल हाशमी साहब पेश कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमुल मकाम आरिफ इमाम साहब। काफिया भी मिलता है ना, मोहतरमुल मकाम आरिफ इमाम। एक सलाम के संग शेर। पहले तो शुक्रिया, जाहिर बात है, ज़ीशान का और मजीद का कि हर साल, और भाभी का हमारी इतनी अच्छी हलीम हमें आज खिलाई। और एक रिवायत का सिलसिला जो लॉस एंजल्स से चला था वो ह्यूस्टन, और देखें कहाँ कहाँ तक पहुँचता, कि पल्लू में नमक रखते हैं, फाया नहीं रखते। पल्लू में नमक रखते हैं, फाया नहीं रखते। एक जख्म है जिसको कभी अच्छा नहीं रखते। पल्लू में नमक रखते हैं, फाया नहीं रखते। एक जख्म है जिसको कभी अच्छा नहीं रखते। और बेड़ी नहीं, पैमान की बंदिश है ये लोहा। 6 मुहर्रम को हम लोग फ़कीर पहनते हैं, और 7 मुहर्रम को मुख्तलिफ हैं इलाक़ों के हवाले से कुछ लोग हैं कि बेड़ी नहीं, कुछ बेड़ी पहनते हैं, कुछ कलावे बांधते हैं जो उसकी अलामत होती है बेड़ी की, कि बेड़ी नहीं, पैमान की बंदिश है ये लोहा। जेवर कोई और इसके अलावा नहीं रखते। कि बेड़ी नहीं, पैमान की बंदिश है ये लोहा। जेवर कोई और इसके अलावा नहीं रखते। और मुट्ठी में कलम रखते हैं या कब्ज़े शमशीर। बाली पे कफन रखते हैं, तकिया नहीं रखते। मुट्ठी में कलम रखते हैं। इस शेर की तफसीर तो भी आप सब ने देखी है बुरी तरीके कि मुट्ठी में कलम रखते हैं या कब्ज़े शमशीर। और बाली पे कफन रखते हैं, तकिया नहीं रखते। और बाली पे मुट्ठी में कलम रखते हैं या कब्ज़े शमशीर। बाली पे कफन रखते हैं,
تکیہ نہیں رکھتے، اور کیا حرف تعارف کہیں مرجو اللہ، کیا حرف تعارف کہیں مرجو اللہ، بازو نہیں رکھتے کبھی چہرہ نہیں رکھتے، کیا حرف تعارف کہیں مرجو اللہ، بازو نہیں رکھتے کبھی چہرہ نہیں رکھتے، اور دریا بھی ہمارا ہے مگر دریا دلی بھی چلو میں اٹھا لیں بھی تو قبضہ نہیں رکھتے، دریا بھی ہمارا ہے مگر دریا دلی بھی چلو میں اٹھا لیں بھی تو قبضہ نہیں رکھتے، اور ماتم کو، آخری شعر، ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن، ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمراہ کوئی روکنے والا نہیں رکھتے، ماتم کو خرابے کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمراہ کوئی روکنے والا نہیں رکھتے، ہے کہ سلسلہ گردش اوقات کا تھم جاتا ہے، سلسلہ گردش اوقات کا تھم جاتا ہے، اور قیدی زنجیر ہلاتا ہے تو دم جاتا ہے، سلسلہ گردش اوقات کا تھم جاتا ہے، اور قیدی زنجیر ہلاتا ہے تو دم جاتا ہے، اور ذوف سے خون کو ٹپکنے کبھی یارا نہ رہا، ذوف سے خون کو ٹپکنے کبھی یارا نہ رہا، زخم سے رشتہ نہیں آنکھ میں جم جاتا ہے، ذوف سے خون کو ٹپکنے کبھی یارا نہ رہا، زخم سے رشتہ نہیں آنکھ میں جم جاتا ہے، اور آسماں شرم سے ہے دامن خورشید میں گم، آسماں شرم سے ہے دامن خورشید میں گم، سر کھلے قافلہ اہل حرم جاتا ہے، آسماں شرم سے ہے دامن خورشید میں گم، سر کھلے قافلہ اہل حرم، آخری شعر میں سر کھلے قافلہ اہل حرم جاتا ہے، اور اب تلاوت ہو، اب تلاوت ہو سر نیزہ بھی حفاظ کے بیچ، اب تلاوت ہو سر نیزہ بھی حفاظ کے بیچ، ورنہ قرآن کی تلاوت کا بھرم جاتا۔ کیا کہنے ہیں؟ اب میں زحمت دے رہا ہوں سید پرویز جعفری صاحب کو، تشریف لائیے حضور۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ذکر و فکر، یہ گریہ حسین تم سے ہے، یہ ذکر و فکر، یہ گریہ حسین تم سے ہے، عبادتوں کا سلیقہ حسین تم سے ہے، یہ ذکر و فکر، یہ گریہ حسین تم سے ہے، اور عبادتوں کا سلیقہ حسین تم سے ہے، وہ ایک بوند جسے اشک خوں کہا جائے، رواں یہ درد کا دریا حسین تم سے، وہ ایک بوند جسے اشک خوں کہا جائے، رواں یہ درد کا دریا حسین تم سے ہے، اور جہاں سے جنت ہستی دکھائی دیتی ہے، جہاں سے جنت ہستی دکھائی دیتی ہے، کھلا ہوا وہ دریچہ حسین تم سے ہے۔ جہاں سے جنت
ہستی دکھائی دیتی ہے، کھلا ہوا وہ دریچہ حسین تم سے ہے، اور تمہاری ذات نمائندہ صداقت ہے، تمہاری ذات نمائندہ صداقت ہے، دل و نگاہ کا رشتہ حسین تم سے ہے، اور جہاں لکھی گئی میثاق فکر انسانی، جہاں لکھی گئی میثاق فکر انسانی، بقا کا بس وہی صفحہ حسین تم سے ہے، جہاں لکھی گئی میثاق فکر انسانی، بقا کا بس وہی صفحہ حسین تم سے ہے، اور تمہارے دم سے ہے قائم صلاۃ اور اذان، بچھا ہوا یہ مصلی حسین تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے قائم صلاۃ اور اذان، بچھا ہوا یہ مصلی حسین تم سے ہے، اور خلاف جبر کھلی ہے جو یہ زبان خلق، خلاف جبر کھلی ہے جو یہ زبان خلق، یہ حوصلہ میرے مولا حسین تم سے ہے، یہ ذکر و فکر یہ گریہ حسین تم سے ہے، عبادتوں کا سلیقہ حسین تم سے ہے۔ پرویز جعفری اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور پھر علامہ جمیل مظہری نے اس میں تصرف کیا۔ آیات سنو کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ تو ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں کہ ایک بہت عجیب صورتحال ہے کہ لباس اور لبادے بظاہر اسلامی ہیں اور مصطفی ہیں، لیکن کردار تمام کے تمام شرار بولہبی ہیں۔ میں اس مصالمے میں ذرا سا ٹوسٹ ہم نے یوں دیا کہ پیغام حسینی پر بھی تو بات ہو نا ذرا سی، اور ہمارے درمیان ایک بہت قابل اسکالر، تھیولوجسٹ، مقرر جناب ڈاکٹر حسنین والجی صاحب موجود ہیں، تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ کچھ ارشادات ہمیں جو ہے راہ حسینی کی طرف کیسے جایا جائے۔ آئیے ڈاکٹر حسنین والجی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں شرمندہ ہوں کہ تقریر انگریزی میں ہوگی، جہاں یہ ایک محفل، پرجوش محفل اردو زبان میں ہو، اور وہ زبان کہ جو میں یہ کہوں کہ آپ نے مجھے اسٹیج پہ بلایا، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، تو بھائی ذرہ نوازی کو آپ انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرو گے؟ اور مزید یہ کہنا ہے کہ شعراء نے جو سورۃ الرحمن کی آیت علمہ البیان کی جو حق ادا کیا ہے، تو وہ شعراء نے کیا ہے کہ جب کلام ایک رحمانیت کا جز ہے، تو آپ لوگوں نے جن الفاظ سے حمد اور ثنا اور امام حسین ابا عبداللہ کے حمد میں جو ذکر کیا، وہ بے شک آپ لوگوں نے وہ حق ادا کیا، تو میں ممنون و مشکور ہوں۔ حکم تھا ان کا کہ ٹی وی پر ہے تو ایک میسیج امام حسین علیہ السلام کا جو دیا جائے، تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی
کہ انگریزی میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کروں. بھائی دیکھو, میں allow me with a question. When you hear the name Hussein, what comes to mind? A desert? A battlefield? A tragedy? Tears? Memory? Kya? What do we see? Well, let me quote Hafiz Jalandhari, that libas hai phata hua, سنا ہوگا آپ نے, غبار میں عطا ہوا, تمام جس نے نازنین چڑا ہوا کٹا ہوا, یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے کھڑا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. اس سے بہتر کون سا وہ ایکسپوزیشن ہو سکتی ہے. اینڈ حسین از اسٹل اسٹینڈنگ. Everything visible says that you have lost. The wounds say it you have lost. The numbers say it you have lost. But Hussein is still standing. And that is where our question begins. What will you do when truth becomes costly? When truth costs you comfort, status, position, and belonging? Every generation reaches its own Karbala. Sometimes it's a refugee camp. Sometimes it's a boardroom. Sometimes it is a dinner table. And sometimes it is the human heart. Truth on one side, convenience on the other. And we choose, my friends. Allow me to correct one misconception here, though. The scholars are sitting here. Imam Hussein did not say that I will not pay allegiance to Yazid. He said, Mithli la yubahu mislahu. That the likes of me cannot pay allegiance to the likes of him. Imam Hussein universalized this message. And it was beyond Yazid and Imam Hussein. It was an eternal struggle between good and evil. So we call Karbala a tragedy. Water was denied. Children suffered. Hussein was martyred. But Karbala was not a failure. Because sometimes failure is not losing your life. Sometimes failure is actually keeping your life and losing your soul. This is what Karbala teaches us. Hussein shaped centuries while Yazid controlled the day. Josh captures this to say اس طرح جسے ظلم سیافم ہو گیا لفظ یزید داخل دشمن ہو گیا. Look at the imagery that the name Yazid now has become a standard of condemnation. Think about it. Hussein won the meaning of history of resistance. It was not rage. It was not revenge. The refusal to kneel before what is wrong. And here is our problem. We are very comfortable with Hussein in history. Please forgive me for being candid. Present day Hussein is inconvenient. We say, if I had been in Karbala, I would have stood with Hussein. Perhaps. But give someone else the front row seat or fail to acknowledge his contribution, and suddenly we are at war. Phones come out, allies are contacted, all grievances are excavated, and by desert, a breakaway organization has been formed. This is who we are. So, by volunteering to face Yazid, perhaps we should first survive, my friends, being thanked. Courage is what we do when truth disturbs us now. So where is Karbala today? Karbala is wherever power crushes dignity, wherever a child becomes a statistic, wherever a refugee becomes burden instead of the human being, wherever religion is used to justify cruelty. And whenever somebody says this is not our problem, Hussein makes it our problem. He does not ask, does the victim belong to your sect? He asks, is a human being wronged?
Oppression is obvious when committed by others, becomes strangely complicated when somebody commits it by our own side. When we say that I love my tribe and therefore I will stand up for justice, I don't love justice, I love my tribe. Now, let's turn this mirror. Yazid is safely dead, thank God. The harder army is the Yazid within. The ego wants praise. And we say we serve only for Allah. But if our name disappears from the donors list, apparently Allah must be informed immediately. The ego is perfectly willing to serve humanity. It's simply asking it to be built correctly. So we must ask this question, that when my group lies, do I object? That is the Karbala within. No swords, no horses, just a choice. And now what about our tears? I'll end on that note. That the tears we shed for Hussein are precious. But they cannot belong only to history, my friends. We do not cry merely because Hussein suffered then. We cry because justices continue to follow. We cry with Hussein in present, not in the past. We must change this, that when tears that do not awaken conscience become sentient, tears do not move our hands towards justice, they're only ultimately salt water. When we cry until compassion becomes real, then that is the Hussein that we follow. And tonight, as we sit here, perhaps this is where we should end. Not with politics, not with history, but with the Karbala that demands us of now. And Faiz Ahmad Faiz gives us a very good moral example. तालिब हैं अगर हम तो फ़कत हक़ के तलबदार, बातिल के मुकाबिल में सदाकत के परस्तार, इंसाफ के निकले थे मुरवत के तरफदार, जालिम के मुखालिफ हैं तो बेकस के मददगार. This is Faiz. So if we seek anything, let it be the truth. Let us stand for justice, goodness and compassion. If we oppose the oppressor, let us stand beside the helpless. This, my friends, is Karbala. Not simply remembering which side Hussein stood then, but deciding which side we stand on now. We do not say, Ya Hussein, if only I had been there. Join him today. When somebody is powerless, stand beside him. When somebody is silenced, lend him your voice. When somebody is hungry, feed them. And when your own ego becomes the oppressor, my friends, confront it. So, cry for Hussein. Let tears become courage. Let mourning become action. Let memory become transformation. And let Labbaik become something we live. And now, at the very end, let me also say this. Let's remember the image that Faiz gives us. Tha samne ek bandai haq yakka o tanha. One servant of Allah, standing alone. That was the Karbala then. But tonight, the question belongs to us. Will the oppressed stand alone? Will Hussein stand alone? 14 centuries later, let us not leave him alone, my friends. Labbaik ya Hussein. Thank you so much for listening to me. Jazakallah, Dr. Saab. Very inspirational message, and we really are grateful for your presence, and you took time to come and participate in this mahfil. So we as poets, we present our thoughts in poetry, and you as a scholar, you give us the light, which direction we have to take. ख़वातीन हज़रात, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर प्रकाश चारवानिया, वुड यू लाइक टू से साहब, और परवेज़ भाई, आरिफ भाई, तमाम शोरा, और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ. और जनाब ज़ीशान और नौरीन भाभी का शुक्रिया,
محمودہ مجید کا شکریہ کہ جنہوں نے محنت کی، اور آپ جو ہے اب کھانا کھل رہا ہے تو آپ لوگ آئیے. خدا حافظ و ناصر.